نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 122۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں، اللتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی تھی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تھی تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ روٹ ورڈ، اے بنی اسرائیل، اسے یہ آیت پڑھ چکے ہیں اس لیے اس کی وضاحت میں نہیں کروں گی۔ اذکرو، یاد کرو، کس کو؟ انعامات کو، احسانات کو، اللتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی تھی، علیکم، تم پر، وانی، اور میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تھی تم کو، فضیلت دینا، علی العالمین، اوپر تمام جہان والوں کے، دنیا والوں پر۔ فضل، یفضل، تفضیل، فضیلت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، اس یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا تھا کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کام کی وجہ سے اللہ نے انہیں امام بنایا، رہنمائی کے منصب پر فائز کیا اور باقی تمام جہان پر فضیلت دی کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر اپنے مقصد کا احساس اور شعور کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب ان پر زوال آیا یہ بھی بھول گئے کہ وہ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور جس کام کے لیے عزت دی گئی تھی انہیں، اس کی بجائے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ فضیلت انہیں اسرائیل ہونے کی وجہ سے ملی۔ انہیں نسلی اور گروہی فضیلت سمجھنے لگے کہ انہوں نے یہ فضیلت نسل کی وجہ سے حاصل کی ہے۔ اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہونے کی وجہ کیا سمجھنے لگے؟ کہ ہم ایک خاص نسل میں سے ہیں، اور جو بھی اس نسل میں سے ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، حالانکہ کسی کو بھی فضیلت اس بات پہ نہیں ہوتی کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بچہ ہے، جب تک کہ وہ کام نہ کرے جس کام سے اس کو عزت دی جانی چاہیے۔ ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس احساس کو توڑنے کے لیے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل سے اٹھانے یعنی بھیجنے کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجا۔ اب اس کی پوری تاریخ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں سورۃ البقرہ کے آغاز سے تقریباً 10 رکوع تک جہاں سے یا بنی اسرائیل کہہ کر بات شروع ہوئی تھی، مسلسل 10 رکوع تک انہی کی تاریخ بتائی گئی، ان کو سمجھایا گیا، اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا، بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا گیا، اور انہیں بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو، اپنی اصلاح کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تاکہ تم قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ سکو۔ لیکن ان ساری نصیحتوں کے باوجود بنی اسرائیل سرکشی، تکبر اور جس حسد کا شکار ہوئے، انہوں نے وہ نہ کر دیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے چاہا تھا۔ بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں۔ نعمت، سب سے پہلے نعمت جو اللہ کسی بندے پر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو انہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر عطا کیے، اور انہوں نے آ کر ان کی ایمان کی تجدید کی، کیونکہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم کون ہیں، ہمارا دین کیا ہے،
اور ان کا ایمان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ان کے دشمن سے نجات دلوائی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا، جس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ سمندر پار کر کے صحرا میں پہنچے تو وہاں نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، نہ رہنے کو تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ دیا، پینے کے لیے 12 چشمے پھوڑ نکالے اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ سارے انعامات ہیں اللہ رب العزت کے ان پر۔ پھر یہ کہ ان کے اندر انبیاء بھیجے، مسلسل ایک کے بعد ایک مملوک بھیجے جو بادشاہ بھی ہوئے، اور ان کو وہ ترقی دی جو اس کے بعد کسی اور قوم کو نہیں ملی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان تمام نعمتوں کا یہاں اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اور نعمت کا لفظ اسم جنس ہے جو واحد، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ التی وہ جو، انعمت علیکم تم پر میں نے انعام کیا، کس کس طرح سے تمہیں نوازا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے، تمہیں امامت عطا کی تھی، لیڈرشپ کا رول دیا تھا تمہیں، کیا کرنے کو، فخر جتانے کو، تکبر کرنے کو، خود کو کچھ سمجھنے کو نہیں، کیا کرنے کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کو، کہ باقی اقوام کو تم اللہ کی طرف بلاؤ۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کی یاد دہانی۔ جب آپ گھر میں مل کے بیٹھتے ہیں نا تو اللہ کے فضل اور احسان یاد کیا کرو۔ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو نعمتوں کو مینشن کرنا چاہیے، تکبر اور غرور کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بچوں اور فیملی کے اور افراد کے اندر ایک شکایاتی رویہ بن جاتا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، جو ہمارے پاس ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہے تمہارے پاس۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نعمت کو یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر شکر کے جذبات آتے ہیں، تو انسان نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نعمتیں اور زیادہ ملتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ایک اور بات کا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض قوموں کو بعض قوموں پر فضیلت دی ہے۔ یہ سب ایک جیسی نہیں ہے، رنگوں میں فرق ہے، نعمتوں میں فرق ہے، کسی کو دنیاوی اعتبار سے فضیلت دی ہے اور کسی کو دینی اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ فضلتکم علی العالمین، تمہیں میں نے فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہے جس پر فضیلت دے دے، یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس پہ ہم گلہ نہیں کر سکتے، اس سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، فرق رکھا ہے، اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت دیا اور وہ دے کے آزماتا ہے، بعض لوگوں کو لے کے آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح آزمایا؟ دے کے آزمایا، اور بعض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ تو جس کو اللہ کچھ دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اور جس سے اللہ تعالیٰ کچھ لے اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر، کیونکہ یہ زندگی ہے امتحان، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو دیا ہوتا ہے نا
ان پر بھی امتحان آ جاتا ہے اور ان سے بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے، جب اسے خوشی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جب کوئی غمی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو تب وہ صبر کرتا ہے تو تب بھی اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے عام طور پہ رویے کیا ہوتے ہیں؟ نعمت ملتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہم گلے شکوے کرتے ہیں، تو یہ رویہ درست نہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یاد کروا کر کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا یاد کرائیں؟ نعمتیں یاد کرائیں، اور پھر مثبت سوچیں۔ جب انسان مثبت سوچتا ہے تو اس کے اندر سے مثبت وائبز نکلتی ہیں، پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے، پھر آپ کے اندر سے مثبت رویہ جنم لیتا ہے۔ اور اگر گھر میں ماں ہی روتی رہے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور شوہر کی شکایتیں کرتی رہے، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، اس نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری نعمتیں اور سارا ماحول اس میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرے پاس ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کچھ اور بھی حاصل کروں، کچھ اور بھی کروں۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا کچھ بھی نہیں تو اب کیا کرنا ہے، تو ایک منفی رویہ انسان کو بیکار کر دیتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور اس منصب کو یاد کرو جس منصب پر تمہیں رکھا، اور آئندہ کے لیے مت سوچو چونکہ دنیا میں تمہیں چنا تھا اللہ نے، اور قیامت کے دن تم اسی چناؤ کی بنا پہ جنت میں جاؤ گے، یہ مت سوچو، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو بھی بغیر عمل کے جنت نہیں ملے گی۔